السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا، پھر نظام کائنات میں بے شمار بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا، پھر ان ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، پھر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات میں انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تے چلتے چلتے آقائے دو جہاں پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر تھم جاتا ہے۔ کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ اکرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن پاک میں سے دو آیات کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ سورۃ الغافر، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے لیے تمہارے رب نے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی عبادات میں تکبر کیا، سیدخلون جہنم داخرین، عن قریب جو ہے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر قرآن پاک کا دوسرا مقام فادعوا اللہ، بس تم اللہ سے مانگو، مخلصین، خلوص دل کے ساتھ، لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اللہ سے خلوص دل کے ساتھ مانگو اور کافرین کو برا جانا گیا۔ پھر دو احادیث کریمہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی، آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی حدیث کریمہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اس پر اللہ کا غصہ طاری ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ
جو انسان دعا کرتا ہے اسے عبادت کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبہ جمعہ میں دعا کی قبولیت کے حوالے سے چند ایک آیات اور چند ایک احادیث آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ابتدا میں ہی اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم سنے سنائے ہم کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے انسان کو یقیناً بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو کائنات کی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو کائنات کی سب سے عمدہ مخلوق بنا دیا۔ مقصد یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان اور جن کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کی عبادات بے شمار طریقے سے کی جاتی ہیں۔ ان سارے عبادات کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خشنودی حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے اللہ سے جنت حاصل کر لیں۔ انسان ہر دم یہ کوشش کرتا ہے کہ میں زندگی میں کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتا رہوں جو کام اللہ کو پسند آ جائے، جو عمل میں کروں وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے، تاکہ اللہ رب العالمین مجھے اپنی جنت کا مہمان بنا دیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں آخر الزماں پیغمبر بنا کر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا، اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے کائنات میں قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ بنا دیا، تاکہ کائنات میں ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار سکیں۔ ہم نے اپنے لیل و نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے عین مطابق گزاریں۔ جب ہم اپنی زندگی کے ایام جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو اس وقت ہماری زندگی جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت دے گی۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کو محتاج بھی بنایا ہے، انسان کو ضرورت مند بھی بنایا ہے، کہ انسان کو زندگی میں ہر ضرورت کے لیے کسی نہ کسی سے سوال کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان کو اس کائنات میں پیدا کیا جاتا ہے تو انسان کی تخلیق کے بعد انسان کی آنکھوں سے آنسو، انسان کا رونا انسان کا مقدر ہے، لیکن یہ رونا خوشی کا باعث بن سکتا ہے اگر ہم اپنی زندگی کو محبوب کائنات پیغمبر آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونہ آپ کے اسوہ کے مطابق گزاریں گے۔ اور جب ہم اپنی ہر فریاد، اپنی ہر ضرورت، اپنا ہر سوال اللہ کے در پر لے کر آئیں گے، جس کو دعا کہا گیا ہے، محبوب کائنات پیغمبر نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ ایک عبادت کی شکل ہے۔ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ نے انسان کا مانگنا جو ہے اللہ رب العالمین نے عبادت بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑے ہی واضح الفاظ میں اس بات کو بیان فرما دیا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، تم اپنے رب سے اپنی دعائیں مانگو، اپنے اللہ سے اپنی فریادوں کو مانگ لو، اپنے سوالات کو اللہ کے سامنے رکھ دو۔ اگر تمہارا سوال جو ہے ایک ذرہ برابر ہے، پھر بھی تم اپنے اس سوال کو اللہ کے حضور لے آؤ۔ اگر تمہارا سوال ایک پہاڑی کی مانند ہے، پھر بھی تم اپنے سوال کو اللہ کے حضور لے آؤ اور اللہ سے مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تم اپنے رب سے مانگتے رہو۔ مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، تمہاری فریادوں کو اللہ فرماتے ہیں میں پورا کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی عبادات میں تکبر کرتے ہیں، جو اپنی زندگی میں تکبر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں ہمیں کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی میں امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل فرمایا، پھر امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن حدیث کا درجہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا، من لم يسأل اللہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، یغضب علیہ، اللہ کی ناراضگی اس پر نازل کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ سے مانگیں گے نہیں تو اللہ کی ناراضگی آپ پر آ جائے گی، اور یقین مانیے جس سے کائنات میں اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس شخص سے اپنی نظروں کو پھیر لیں گے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو شخص یہ سمجھتا ہے مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان قریب اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا دیا گیا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے 3 مراحل محبوب کائنات پیغمبر آقا دو جہاں نے فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں پہلے نمبر پر انسان دعا کرتا ہے، زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ فوراً ہی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین جو ہے اس کی دعا کے بدلے جو ہے اس کے جسم سے کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو لیس باسم، آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان قیامت والے دن جب اس کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کا حساب و کتاب لیں گے، اس کے نامہ اعمال کو دیکھ لیا جائے گا، نامہ اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں کم ہوں گی، حکم دیا جائے گا اسے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔
فرشتے کہیں گے اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ اگر ذرہ برابر گناہ کر کے آئے ہو اس کی سزا دی جائے گی، اگر ذرہ برابر نیکی کر کے آئے ہو اس کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اے اللہ اس کی تو برائیاں بڑھ گئی ہیں پھر بھی اسے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک پہاڑ آئے گا اور اس کے نیکیوں والے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جائے گا، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ تو انسان خود اللہ سے پوچھے گا اے اللہ دنیا میں جو نیکیاں میں نے کی وہ ترازو میں تول لی گئیں، جو نیکیاں جو نیک اعمال میں نے کیے وہ نامہ اعمال میں ان کا اندراج تھا۔ اے اللہ یہ پہاڑ کی مانند نیکیاں کہاں سے آئیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے تیری یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو مجھ سے مانگتا رہا لیکن میں نے دنیا میں تجھے عطا نہیں کی، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کو ذخیرہ کرتے ہوئے تمہیں اتنی نیکیاں عطا کر دیں کہ تیرا جہنم سے جانا رو کر جنت میں جانا لکھ دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی جو قبولیت کے اسباب ہیں، دعا جو قبول کی جاتی ہے اس کے لیے چند چیزوں کو مد نظر رکھنا لازماً اور ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگو خلوص نیت کے ساتھ مانگا کرو، خالص نیت کے ساتھ تم اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں اتنا خلوص و دعا یہاں دل سے نکلے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ فوراً ہی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر اخلاص ہو سچے دل سے آپ دعا کریں اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سچے دل سے جو دعا کی جائے جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، آپ کے دل میں تکبر نہ ہو، آپ کے دل میں حسد اور بغض نہ ہو، سچے دل کے ساتھ آپ دعا کریں گے اللہ رب العالمین فوراً آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اگر آپ کی دعا کے پیچھے تکبر ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے اس لیے کہ میں فلاں سے بڑا نظر آؤں، اگر دعا میں تکبر ہوگا تو پھر آپ کی دعا کو رد کر دیا جائے گا۔ اگر آپ خلوص دل کے ساتھ ساتھ سچے دل سے دعا نہ کریں گے تو وہ دعا قابل قبول نہیں ہوگی، اسے رد کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، صاف سیدھی اور سچی بات کیا کرو تاکہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لی، فقد فاز فوزا عظیما، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسے بہت بڑی کامیابی سے نواز دیا جائے گا۔ یہ کامیابی دنیا میں اور آخرت میں ہے۔ سچے دل سے دعا کیجئے اللہ دنیا میں کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت نقل ہے، فرماتے ہیں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الشہادة بصدقة بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشہ۔ آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से ये दुआ करता है, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा, और फिर इसका जो सच है, इसका जो सिदक है वो इतना उम्दा और आला है कि इसके दिल में ज़रा बराबर शक नहीं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मनाजिल शुहदा, इसे शुहदा के दर्जनों में, मंजिलों में शामिल कर दिया जाएगा। व इम्मात अला फिराशिही, चाहे ये अपने बिस्तर पर ही क्यों न इसकी मौत आ जाए। आपकी अगर दुआ के अंदर सच्चाई है, सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं, शहादत की दुआ करते हैं, आपको अपने बिस्तर पर मौत आ जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शहीदों में लिख देंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह दुआ जो है इंसान के गुमान के मुताबिक कबूल फरमाते हैं। हदीस है, हदीस कुदसी है, अना इंदा ज़न्न अब्दी बी, अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के ऐन मुताबिक हुआ करता हूँ। और जब इंसान अच्छे गुमान के साथ दुआ करता है, दुआ ना भी करे, इंसान इरादा कर लेता है, ज़िंदगी में कितने काम आप ऐसे करते हैं, आप इरादा करते हैं सिद्के दिल के साथ, खलूसे नियत के साथ और अल्लाह पर हुस्ने ज़न रखते हुए, अच्छा गुमान रखते हुए आप इरादा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कायनात में कितनी ही चीज़ें अता फरमा दी हैं। मकसद ये है कि आपके दिल से वो आवाज़ आपकी ज़बान पर अभी नहीं आई, आपके दिल के अल्फाज आपकी ज़बान पर नहीं आए। पहले नंबर पर खलूसे दिल के साथ था, दूसरे नंबर पर अल्लाह पर अच्छा गुमान था, तीसरे नंबर पर सच्चे दिल के साथ आपके दिल से वो पुकार निकली, चाहे वो ज़बान पर आई या नहीं आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके गुमान के मुताबिक ही तुम्हें वो सारी चीज़ें अता फरमा दी। दुआ की कबूलियत के लिए हराम से इज्तनाब करना, हराम चीज़ों से बचना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में सूरतुल मोमिनून में इरशाद फरमाया कि या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ मेरे महबूब पैगम्बर तय्यिबात चीज़ों में से, पकीज़ा चीज़ों में से खाओ। फिर सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पकीज़ा चीज़ों में से रिज़्क़ खाओ जो मैंने तुम्हें अता किया है, वश्कुरू लिल्लाहि, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। अगर हराम खाकर आप दुआ करते हो तो यकीनन आपकी दुआ कबूल नहीं की जाती। आपकी दुआ उसी वक़्त कबूल की जाएगी जब आप हराम से इज्तनाब करेंगे, हराम चीज़ों से बचेंगे। और आखिरी बात, जब इंसान खुशहाली में दुआ करता है तो तंगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं। खुशहाली में दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन तंगी में आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सही अल जामिया में अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को जिक्र फरमाया। फरमाते हैं मन सतरहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइद वल कुर्बी फलयक्सुर दुआ फिर रुखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुशहाली में अल्लाह से दुआ किया करो ताकि तंगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से नवाज दें। अब हमारा हाल ये होता है कि जब हम पर आसानियाँ आ जाती हैं, हम यकीनन अल्लाह को भूल जाते हैं, नमाज से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। कारोबार अच्छा हो, हमें मुनाफा ज़्यादा आ जाए, कारोबार में बरकत आ जाए, हम मसाजिद से दूर हो जाते हैं, अल्लाह की याद से, तस्बीहात से, ज़िक्र अस्कार से हम दूरी इख्तियार कर लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा दचका लगा, कारोबार में बेबरकती आई, कारोबार थोड़ा सा कम हुआ, मुनाफा ना हुआ, कारोबार से पैसे निकलना शुरू हो गए, घर में तंगी शुरू हो जाए, फ़ौरन हम
ذکر و اذکار تسبیحات کی طرف رخ کرتے ہیں، دعاؤں کی طرف رخ کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ اگر آپ آسانی میں اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو یقیناً مشکل وقت میں بھی اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں پیدا نہیں فرمائیں گے۔ اسی وقت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی جب آپ خوشحالی میں اللہ سے دعا کریں گے۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے ہاتھوں کو ایسے اللہ کے حضور اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے شرم آ جاتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو واپس لوٹا دوں۔ اللہ کو اپنے بندے سے اتنا پیار ہے کہ جب انسان خلوص نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اور اللہ پر حسن ظن رکھتے ہوئے، حرام سے اجتناب کرتے ہوئے، خوشحالی میں دعائیں کرتے ہوئے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آ جاتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو کیسے خالی واپس موڑ دوں۔ تو جب آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس عہد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ، یا تو اللہ نے اس گمان کے بدلے ہم سے کوئی بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیا ہے۔ آپ روزمرہ کے ایام میں دیکھتے ہیں کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم خود باتیں کرنے والے ہیں کہ اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ گاڑی پوری کی پوری تباہ ہو گئی اور انسان کو اللہ نے صحیح سلامت بچا لیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت میں آپ نے دعا کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس دعا کے بدلے آپ کو مصیبت سے نجات عطا کر دی ہے، بیماری سے نجات عطا کر دی ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ دعا کرتے ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، تو پھر آپ کی دعاؤں کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا جو آپ کی نجات کا سبب بن جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔